سورہ انعام کی آیت نمبر 48 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ صدق اللہ۔ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا تو نہ ڈر ہے ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا جن لوگوں نے، ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ اس آیت مبارکہ میں رسالت کا مقصد بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ جب انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو منتخب فرما لیتے ہیں اور انہیں اپنا پیغام بر بناتے ہیں، پیغام دینے والا، تو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ان کی دو ہی ذمہ داری ہیں بنیادی طور سے، یا فرمائیے کہ ایک ہی ذمہ داری ہے جس کی دو رخ ہیں۔ ذمہ داری ہے دعوت الی اللہ، ان لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ کی پہچان کروانا، کیونکہ انسان جتنا اللہ سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے امت کے گناہوں میں غور کیا تو مجھے غفلت سے بڑا کوئی گناہ نظر نہیں آیا، یعنی اللہ سے غافل ہو جانا۔ غفلت سے مراد ہے اللہ سے غافل ہو جانا، انسان اس بات کو بھول جائے کہ میرا کوئی خدا ہے، پھر جو خدا ہے تو وہ کیسا ہے، میرے پیدا کرنے والا ہے، مجھے روزی دینے والا ہے، میرے سانس کا مالک ہے اور میری رگ رگ میں سے واقف ہے، میری ضرورتوں کا مجھ سے بہتر سمجھنے والا ہے، انتظام کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں پہچاننا اور ماننا، یہ معرفت ہے، پہچان ہے۔ اس کے مقابلے میں غفلت ہے، جہالت ہے۔ جہالت ہو یا غفلت ہو، جہالت تو سرے سے نہ جاننے کا نام ہے، اور غفلت جاننے کے بعد بھلا ڈالنے کا نام ہے۔ ایک چیز انسان نے جان تو لی مگر اب بھول گیا، غافل ہو گیا اس بات سے۔ جیسے آدمی نے کوئی چیز گھر میں موجود ہے، بازار میں گیا تو دیکھا، خریدنے کا خیال پیدا ہوا، خرید کر گھر لے آیا، جب گھر آیا تو آ کر دیکھا تو وہ چیز تو پڑی ہوئی ہے، تو یہ غفلت ہوگی انسان سے۔ اور ایک ہے کہ لا علمی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز گھر میں ہے اور پھر خرید لایا، تو لا علمی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور غفلت بھی دوسرا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جہالت بھی انسان کو گمراہیوں کا شکار کروا دیتی ہے اور غفلت بھی کروا دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے تو ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن اپنی زندگی کے عملی جو موڑ آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ اس موقع پر ہم پھر اپنے عمل سے کچھ اور ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے غفلت بڑی بنیادی سبب ہے جس سے انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔
تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی طور سے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں اور انہیں بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں دیکھیے کہ جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ چند مضامین ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، جنت جہنم ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور پھر سابقہ قوموں کے عبرت کے واقعات ہیں. یہ 5-6 مضامین ہیں جو قرآن پاک میں مسلسل چلتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے احکامات ہیں کچھ، لیکن 30 پاروں میں اگر آپ غور کریں تو ایک مضمون نہ جانے کتنی دفعہ بیان ہوتا ہے. توحیدی کا ایک مضمون لے لیجئے کہ قرآن پاک میں جگہ 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 اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی باقی صفات ہیں، ان کا تذکرہ ہے. پھر جنت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، جہنم کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، سابقہ قوموں کے جو واقعات ہیں ان کا جگہ جگہ تذکرہ ہے. اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے. ایک چیز اگر اس کو بار بار دہرائی جائے، مختلف انداز سے اس کے سامنے لائی جائے تو پھر یاد رکھتا ہے، پھر اس کے دماغ میں، اس کے لاشعور میں وہ چیز چلی جاتی ہے، پھر اس کو وہ بر وقت یاد آ جاتی ہے. لیکن اگر ایک آدھ دفعہ بول دی تو معلوم تو ہو گئی، لیکن بعد میں غفلت کا شکار ہو جائے گی. اس لیے انسان کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کو تازہ رکھنا اور اس کے اپنے دل و دماغ میں اس علم کو تازہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے. تو یہ جو انذار ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے قوموں کو بتا تو دیا کہ اللہ ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور حشر و نشر ہے، قبر ہے، لیکن اس کو بار بار بیان فرمایا. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بار بار اس چیز کو بیان فرمایا. حتیٰ کہ قومیں جو ہیں وہ یہاں تک کہنے لگی یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، فاکثرت جدال، بہت زیادہ جھگڑا کر دیا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو جو عذاب لانا ہے وہ لے آئیے اس کو. یعنی یہاں تک بات پہنچ گئی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات بار بار کہتے ہیں، بار بار کہنے سے اکتاتے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں بھی خیر کی بات کہتے رہنا چاہیے. اولاد کو، متعلقین کو، گھر والوں کو، تلامذہ کو، شاگردوں کو خیر کی بات کہنے سے تھکنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ نہ معلوم کب دل کا دروازہ کھل جائے اور وہ خیر کی بات اس کے اندر داخل ہو جائے. اس لیے تھکنا نہیں چاہیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کام سے تھکتے نہیں تھے کہ بس ایک دفعہ سب کو دعوت دے لی نا، اب دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اصل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کے اندر تو ایک درد ہوتا تھا، تڑپ ہوتی تھی. جیسے ماں باپ جو ہے وہ اولاد کو ایک دفعہ سمجھا کر اپنا فرض سے سبکدوش نہیں ہو جاتے، بلکہ صبح بھی سمجھاتے ہیں، شام بھی سمجھاتے ہیں، دوپہر بھی سمجھاتے ہیں، انداز بدل کے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اور اس کے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انہیں لوگوں کے ساتھ ایسی ہی بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ والدین کی محبت وہ محبت نہیں بن سکتی جو اللہ کو انسان کے ساتھ ہے، یا اللہ کے پیغمبروں کو اپنی قوموں کے ساتھ اور اپنی امتوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ والدین کی محبت نہیں ہو سکتی. اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی زیادہ وہ محبت ہے. تو اس لیے وہ اگر ایک بات کو 10 دفعہ کریں، 10 انداز بدل کے کریں تو یہ عین شفقت ہے، عین تقاضا ہے ان کی محبت کا جو ان کو اپنی قوموں سے ہے. تو فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھیجتے ہیں دنیا میں تو ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے، تبشیر اور انذار. تبشیر ہے خوشخبری دے دینا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانے آتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، سود سے بچنا، رشوت سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، یہ سب اچھے کام ہیں اور ان کا بدلہ اچھا ہے، جنت ہے. اور دوسری جانب پوری ایک فہرست ہے جو غلط کاموں کی ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اور زنا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بد نظری ہے، بد نگاہی، بد شنوائی. یہ ساری ایک لمبی فہرست ہے گناہوں کی جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جہنم کا راستہ ہے. ایک طرف بشارت ہوتی ہے ایک ہاتھ میں ان کے، اور دوسرے ہاتھ میں انذار ہوتا ہے. انذار تخویف نہیں ہے، یعنی ڈراوا اس معنی میں دھمکی والا ڈراوا نہیں ہوتا. یہ اصل میں ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی اندھا ہے، نابینا ہے بیچارہ،
اور وہ آپ اس کو دور سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کنویں کے قریب پہنچ رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، آگے کنواں ہے، آگے گہری کھائی ہے، آپ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے جا رہا ہے، تو اب آپ اس کو ہر ممکن طریقے سے بچانے کی کوشش کریں گے، وہاں سے آوازیں دیں گے، مختلف طریقوں سے اس کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو یہ انذار ہوتا ہے، انذار دھمکی نہیں ہوتا. اس لیے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تھانے دار کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے پیار والا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. تو انذار بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں شفقت ہوتی ہے. کسی کے برے انجام سے انسان گھبرا کر اس کو جب ڈراتا ہے اور اسے آگاہ کرتا ہے کہ یہ تیرا انجام بڑا خطرناک ہوگا اگر اس راستے پہ جا رہا ہے تو اسے انذار کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی صفت ہوتی ہے، ہر نبی بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور سے آپ کے القاب میں سے ایک لقب بیان فرمائے، وشاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو یہ دو کام انبیاء علیہ السلام کے ہوتے ہیں. پھر آگے یہ فرمایا فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو بندہ دو کام کر لے، ایک تو ایمان لے آئے، بنیادی شرط اللہ پر، آخرت کے دن پر، اس کے تمام پیغمبروں پر، فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر. یہ جو ایمانیات بنیادی طور سے ہمارے یہاں ہوتی ہے، ایک ایمان مجمل ہے، ایک ایمان مفصل ہے. اس کے اندر جتنی باتیں بیان ہوئی ان پر دل و جان سے ان کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے. صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جو بندہ ایمان لے آیا وہ اصلح، اور اپنے اعمال کی درستگی کر لی، سنور گیا. یعنی جتنے بھی اعمال انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں وہ اس نے اپنے اندر اختیار کر لیے. اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اعمال وہ ہیں جو ہم ہاتھوں سے پاؤں سے کرتے ہیں، اس کو اعمال جوارح کہتے ہیں. عام طور سے احکامات یا اعمال انہی کو کہا جاتا ہے، عمل صالح. دوسرے اعمال وہ ہیں جو دل کے، انسان کے دل کے عمل. کیا ہے دل کا عمل؟ ہے شکر، دل کا عمل ہے صبر، دل کا عمل ہے رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا. دل کا عمل ہے توکل، دل کا عمل ہے زہد، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جانا. دل کا عمل ہے جو ہے قناعت، تھوڑے پر راضی ہو جانا، جتنا اللہ نے دے رکھا ہے بس اسی پر انسان راضی ہو جائے. تو یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ دل کے اندر انسان کے ہونے چاہیے. یہی پھر عمل میں آگے جا کے ظاہر ہو جاتے ہیں. اور برے اخلاق کیا ہیں؟ ناشکری، بے صبری، دنیا کی محبت، مال کی محبت، منصب، عہدہ، کرسی، چودراہٹ، سرداری، اس کی محبت. یعنی اتنی محبت کہ جس کے لیے انسان اچھا برا نہ دیکھے. اور پھر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی نہ ہونا. حرص، طمع، لالچ، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو خراب کرتی ہیں، بیماریاں ہیں دل کی. تو اچھے اخلاق آ جائیں، برے اخلاق چلے جائیں، اچھے اعمال آ جائیں، برے عملوں سے انسان بچ جائے اور ایمان اس کا پورا ہو، تو یہ ہے کامل انسان. یہ ہے کامل انسان، ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہیں، اور دل بھی اس کا اچھے اخلاق سے مزین ہے. اس کامل انسان کے لیے اللہ کے ہاں سے بشارت ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. حزن کہتے ہیں ماضی کے پچھتاوے کو، حزن غم کو کہتے ہیں. غم کیا ہوتا ہے؟ غم کسی ماضی میں کوئی ایسا کام ہو چکا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، تو اس پر ہمیں پچھتاوا ہے، اسے کہتے ہیں حزن. اور خوف کہتے ہیں مستقبل کے خطرے کو، کہ مستقبل میں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ جو مستقبل کا اندیشہ ہے، خوف ہے، خطرہ ہے، یہ خوف ہوتا ہے. اور ماضی کا پچھتاوا یہ حزن ہوتا ہے. تو جو بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں آ جاتے ہیں، اور یہ تین کام ایمان، اعمال اور اخلاق، ان کی اپنی درستگی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان دو چیزوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اس وقت خاص طور سے، پہلے بھی رہا ہے، بالخصوص اس زمانے میں جب ہم جی رہے ہیں، ایک مصروف ترین زمانہ ہے. مادی ترقی،
معاشی ترقی کی دوڑ، اندھی دوڑ ہے، اور جناب حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں انسان کے لیے، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں اور بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں ورنہ دونوں کا شکار ہے۔ ماضی کے پچھتاوے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، مستقبل کے خوفوں میں گھرا ہوا ہے، اسی سے جناب کبھی وہ انگزائٹی بن جاتی ہے، کبھی وہ ڈپریشن بن جاتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے۔ تو اس سے نجات کے لیے کوئی آدمی گولی کھا رہا ہے، کوئی ٹیکہ لگوا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی نشے پہ جا رہا ہے، یعنی ایک مصیبت سے فر من المطر وقام تحت المیزاب، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی مستقبل کے خوف، ماضی کے پچھتاووں سے جان چھڑانے کے لیے نشے پہ چلا گیا، شراب پہ چلا گیا، یا اور ایسی گندی چیزوں کی طرف چلا گیا، تو وہ تو دوہری مصیبت میں چلا گیا، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو وہ چیزیں بھلا دیں گی، غم بھلا دیں گی، لیکن جب واپس آئے گا تو پہلے سے دوگنا غم ہو جائے گا، اس کا پہلے سے دوگنا مصیبت ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ حل نہیں ہے، حل یہ ہے کہ آدمی اس میں آ جائے، فمن آمن واصلح، ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، یعنی یہ دو نمبری نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اندر سے یا تھوڑے ہاف مسلمان ہو جائیں۔ وہ چیز کامل مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن نیت تو کرے آدمی۔ اسی لیے فرمایا نا کہ قیامت والے دن اگر اللہ نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ تم اچھے مسلمان کیوں نہ بنے، ہم کہیں گے حالات، رشتہ دار، تعلقات اور دنیا اور ماحول، اس نے ہمیں اچھا نہیں بننے دیا۔ اللہ نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے کیا ایک دفعہ بھی صدقے دل سے اچھا بننے کی نیت کی تھی، اور پھر دوسرا کام جو تیرے بس میں تھا، دوسرا کام یہ تھا کہ میرے آگے گڑ گڑایا تھا کبھی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے راستے پہ آ جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بن جاؤں، مگر ماحول میرے سامنے آتا ہے، مگر رکاوٹیں ہیں، مگر گھر والے ہیں، مگر رشتہ دار ہیں جو مجھے نہیں آنے دے رہے، یا اللہ آپ میری رکاوٹوں کو ہٹا دیں۔ کیا ایک دفعہ بھی تو نے میرے سے مانگا تھا اخلاص کے ساتھ؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کر لیا تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اس لیے کہ اس نے کوئی ایسا ہمارے اوپر رکھا نہیں ہے بوجھ کہ جو واقعتاً بوجھ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کہ ہم کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ، گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ہم اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں لاتے جتنا اس کی ٹانگوں میں اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم نے اگر تمہارے اوپر یہ بوجھ رکھا ہے تو تمہارے اندر صلاحیت ہے، اب اس صلاحیت سے انسان خود آنکھیں بند کر لے، اپنے آپ کو جو ہے وہ چور بن جائے اپنا خود ہی، تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جتنے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے عطا فرمائے ہیں وہ ہماری استعداد سے بڑھ کر نہیں ہیں، ہماری استعداد کے اندر ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو سنوارنے کی نیت ہی نہیں کرتا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت ہو جائے تو نتیجہ آتے دیر نہیں لگتی۔ ہم نے نیت نہیں کرتے اور شکوہ کرتے رہتے حالات کا کہ میں تو بڑا اچھا انسان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مگر میرا ماحول مجھے اچھا نہیں رہنے دیتا۔ یہ ماحول کا شکوہ، یہ تعلقات کا شکوہ، یہ اصل میں اپنے ہی شکوہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا نا، گل مکے گیا نہیں مکدی جی اندروں نہ مکائی ہو۔ جب انسان اپنے اندر سے سیدھا نہیں ہوتا تو ماحول اس کو سیدھا نہیں کر سکتا، ماحول اس کے ساتھ پھر وہ عذر بن کے آ جاتا ہے۔ ہاں اندر سے نیت اچھی ہو جائے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا کہ اس کے بالمقابل جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے پھر انجام اچھا نہیں ہے، دنیا میں بھی اچھا نہیں ہے اور آخرت میں بھی اچھا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ان کو عذاب پکڑے گا اور آخرت کا عذاب بھی ان کے انتظار میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔